میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ضروریات کی تکمیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، خواہشات کی نہیں ہوتی، کیونکہ خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو انسانی حقوق کا چارٹرڈ ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، تو جب ہم اس کے دامن میں آ جائیں گے تو اپنے آپ کو بھی الحمدللہ ہم سلامتی دیں گے، اور ہمارے ساتھ جو متعلقین ہیں ان کو بھی ہم سلامتی دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عزتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب محترم مفتی حافظ محمد ظفر اللہ شاکر معصومی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو جناب چودھری ارشد صاحب اور آپ کی پوری ٹیم ARP نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بڑے حساس موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ نے آرمی کو بھی جوائن کیا ہوا تھا، اور کیا آرمی میں جاب کرتے رہے ہیں یا پھر وہاں پر بھی دین کی تدریس کا سلسلہ جاری رہا؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، میں نے تقریباً 15 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ اچھا 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 اچھا۔ تو اس کے بعد درس نظامی کیا، ٹھیک ہے۔ اور میں آرمی میں گیا ہی اسی بیس پہ ہوں، ایجوکیشن کور میں ایز اے نائب خطیب، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایکول ٹو نائب صوبیدار یعنی کمیشن ہوتا ہے جو جونیئر کمیشن آفیسر، ٹھیک ہے، اس کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تقریباً 26 سال سروس کی ہے، اور سینئر موسٹ خطیب کے رینک سے میں نے ریٹائرمنٹ لی، ایڈوانس تھوڑا سا اس دینی ادارے کے کام کے لیے۔ تو اس طرح سے آرمی میں بھی یہی سلسلہ رہا ہے الحمدللہ۔ اور آرمی کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ لی، ہاں جی، تو اب تک یہی سلسلہ یہی چل جاری و ساری ہے۔ میں نے اسی لیے ہی ریٹائرمنٹ لی تھی، اچھا اچھا اچھا۔ اور جس وقت میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اس وقت میں نے ادارے کا نظام تعلیم اور اس کا پراسپیکٹس وغیرہ سارا مرتب کر کے پرنٹ کروا لیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں تھوڑا آپ کے شعبے کے حوالے سے جی، کہ آپ کی نظر میں یہ جو دن بدن ہم لوگوں کی اسلام سے دوری ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس میں میری رائے میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے ہرس اور ہوس، ہرس اور ہوس، ہوس۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کہ مجھے شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہلاکت کا جو سبب بنے گا وہ ہے مال کی ہرس اور ہوس۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خدشے کو ظاہر فرمایا تھا۔ تو آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، ہم دیکھا دیکھی وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے بالکل ہر شے کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جس میں اسلامی اقدار، رشتہ داریاں، کسی کا ادب و احترام، رواداری، جائز نجائز، ان ساری چیزوں سے ہم ماورا ہو جاتے ہیں اور بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ بس ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہمیں اس پہ پہنچنا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ مطلب معاشی وسائل، جی جی بالکل، مطلب اس طرح سے، اس طرح سے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور یہ تو بات واضح ہے نا جی کہ خواہشات جو ہیں یہ بے لگام ہوتی ہیں، بے شک، اس میں کوئی شک ٹھیک ہے جی۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ضروریات کی تکمیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، خواہشات کی نہیں ہوتی، کیونکہ خواہشات تو بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو جو بندہ خواہش کے پیچھے لگتا ہے وہ اس کے اندر بے صبری، عدم قناعت، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے
پھر بندہ جائز نجائز اور ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ آئے دن دیکھ لیں کہ بڑے کلوز رشتہ داریاں جی بالکل اس میں مرڈر ہو رہے ہیں, حق تلفیاں ہو رہی ہیں. تو یہ میرے نظر میں اس کے پیچھے صرف یہ ہرس اور ہوس ہے. اور اسلام ایسا ایک دین ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا وہ سلامتی کا مفہوم پایا جاتا ہے. بے شک بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف شاہان مملکت کو خطوط لکھے تھے وہ آج بھی ہماری تاریخ میں موجود ہیں. بلکہ اب تو پوری ایک کتاب بن چکی ہے خطوط نبوی کے نام سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خط لکھے اس کے نام سے پوری کتاب ابھی تو بن چکی ہے. تو اس میں ایک جملہ لکھتے تھے کہ اسلام لے آ اور سلامتی پا جا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. سبحان تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو انسانی حقوق کا چارٹرڈ ہے, یہ خطبہ حجۃ الوداع, اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ خواہشات جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی. اسلام سلامتی کا دین ہے. تو جب ہم اس کے دامن میں آ جائیں گے تو اپنے آپ کو بھی الحمدللہ ہم سلامتی دیں گے اور ہمارے ساتھ جو متعلقین ہیں ان کو بھی ہم سلامتی دیں گے. اصل اسلام کا حسن ہی یہ ہے کہ وہ صرف ذاتی مفاد پہ ہی فوکس نہیں کرتا بلکہ اجتماعی مفاد کو بھی پیش نظر رکھتا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مختصر یہ کہ آپ نے یہ جتنا بھی بتایا اس کا یہ ہے کہ جو ہوس ہے کسی بھی چیز کی, ٹھیک ہے, جب آپ اس کے پیچھے لگیں گے تو آپ نیگیٹو پازیٹیو نہیں دیکھیں گے. آپ کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ میں نے اس کو ون کرنا, مال حاصل کرنا ہے, مطلب میں نے جیسے بھی پراپرٹی بنانی ہے, جیسے بھی کرنا ہے, جو بھی اس کے اس کے. آج کل مولانا صاحب ہر دوسرا بندہ ایک ہی وہ رونا رو رہا ہے یا رزق میں بہت کمی ہو رہی ہے. حالانکہ ٹھیک ہے, اگر آج کے وقت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی کی ریشو کافی بڑھ گئی ہے پہلے کی نسبت, لیکن بہت زیادہ یہ بھی ہے کہ بندے کہتے ہیں انکم بھی بہت زیادہ ہے, آ بھی رہی ہے, کام بھی کر رہے ہیں, ایک گھر کے 2-2 4-4 فرد بھی کر رہے ہیں, لیکن برکت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کچھ بتائیں. اس کے لیے جناب میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے حلال میں. کیا بات ہے, حرام میں برکت نہیں ہوتی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, جی جی, کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. پہلی بے برکتی, سب سے بڑی بے برکتی کا سبب یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. بے شک. مثلا دکاندار ہے تو ان کے ہاں یہ کوئی آکورڈ ہے ہی نہیں یا کوئی گناہ ہے ہی نہیں کہ لایا ہے اور کہتا ہے جی لایا اس نے مثلا بالفرض 10 روپے کلو کے حساب سے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے جی رب کی قسم مجھے تو یہ 20 روپے کلو تو میں لایا ہوں, گھر میں پڑا ہے. صحیح ہے جی. اب بے برکتی تو ادھر سے شروع ہو گئی. اور حدیث پاک کیا صدق ینجی والکذب یہلک, سچ میں نجات ہے, جھوٹ میں اضطرار ہے, ہلاکت ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ جو برکت کے سورس ہیں ان کو ہم خود سے ضائع کر دیتے ہیں. بے شک. یعنی یہ سبب ہے اس کا. اور قرآن پاک بھی اس پہ دلالت کرتا ہے, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, لوگوں کے لیے سیدھی اور سچی بات کہو اور میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. جب سچائی کا دامن تھامیں گے تو اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے ہاں کیا ہے, کوئی ملازم پیشہ ہے, کوئی جس طرح سے بھی جس بھی شعبے سے, الا ماشاء اللہ سوائے چاند ایک کے. چاند ایک کے, حقیقت. وہ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ سارے برے نہیں ہوتے, ہر جگہ پہ سارے اچھے بھی نہیں ہوتے. نیگیٹو پازیٹیو تو ہر جگہ پہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت ہم معاشرے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اکثریت جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتی ہے. بے شک, حقیقت.
اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، یعنی اس کو رائٹ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ظلم یہ ہے، یعنی مثلا دکاندار ہے، اس سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، ایک مذہبی رہنما ہونے کے ناطے سے کئی دفعہ بات چیت ہوتی ہے کسی سے، اور نہیں جی پھر اگر اس طرح کریں تو پھر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا، سوچ دیکھ لینا، یعنی سوچ کیا بن گئی ہے کہ جھوٹ کو، بددیانتی کو، ملاوٹ کو ہم جائز کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، پھر سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس میں اگر میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نکاح فرمایا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اس کا سبب کیا تھا؟ آج ہم سیرت میں بیان کرتے ہیں، عظمت رسول بھی بیان کرتے ہیں، سارے پہلو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ دیانت اور امانت تھی، وہ صداقت تھی۔ چاند ٹوٹتا نہیں انہوں نے دیکھا تھا، سورج مڑتا نہیں دیکھا تھا، بالکل۔ وہ غلام نے آ کے بتایا کہ میں نے یہ پہلا تاجر دیکھا ہے کہ جو آنے والے گاہک کو کہتا ہے جی کہ یہ جنس جو ہے یہ کوالٹی میں کم ہے، اس کا ریٹ بھی کم ہوگا، یہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا، اور پہلے سے کہیں زیادہ منافع بھی لے کے آتے ہیں۔ پھر ہمارے وہ حباب جو اس بات کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ نہیں، اس کے ساتھ تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا، تو اس کا تو تکذیب رد ہو جاتا ہے پہلے سے ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ دیانتداری، امانت اور صداقت کا دامن تھامیں گے تو اللہ آپ کو برکت دے گا، رزق میں برکت آئے گی۔ بے شک۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو چل رہا ہے نا جی، وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے اعراض برتا جائے، اجتناب کیا جائے۔ جی بالکل۔ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ آپ سچائی کا دامن تھامیں، یصلح لکم اعمالکم، اعمال کی اصلاح رب فرماتا ہے میں کر دوں گا۔ تو اعمال کی اصلاح جب رب کرتا ہے نا تو اس میں سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ طمانیت عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے، اطمینان، سکون آ جاتا ہے۔ اور بندے کو جس وقت دل مطمئن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ دائیں بائیں نہیں، کہیں آگے پیچھے غلط کی طرف نہیں دیکھتا۔ نیکی اصل میں ہوتی ہی وہ ہے کہ جس کی تحریک دل سے اٹھے، بے شک۔ نہ وہ تحریص کے ضمن میں ہو، نہ ہی وہ ترہیب کے نتیجے میں ہو، نہ ہی تحریص کے نتیجے میں ہو، بلکہ کیا ہو کہ ترغیب کے حوالے سے آپ کے اندر سے یہ تحریک اٹھے کہ میں یہ نیکی کر لوں۔ کیا بات۔ تو جب یہ آئے گی نا تو پھر بندے کے اندر طمانیت بھی آئے گی، قناعت بھی آئے گی، پھر بندہ اپنے حق کے اوپر ہی فوکس کرے گا۔ میں ذاتی طور پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اچھی بھلی ایک تنخواہ، اور پھر ابھی جو میرا موقع تھا، سارے بینیفٹ مجھے ملنے والے تھے جو اینڈ پہ ملتے ہیں، میں نے اس ادارے کی تعمیر کے لیے، اس دینی پروگرام کو آگے چلانے کے لیے، تعلیم و تعلم کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہترین یہ بھی چل رہا ہے، اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے الحمدللہ۔ صرف بات کیا ہے کہ میرے ذہن میں یہ کبھی بات نہیں آئی کہ جی فلاں، اچھا میں تو ابھی تک موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، فلاں تو گاڑی اس نے چینج کر لی ہے۔ بالکل۔ یہ جو ہم اس کو فالو کرتے ہیں نا تو یہ احساس کمتر ہی ہے، حقیقت بات۔ ہاں، کہ اچھا جی وہ دیکھیں نا جی آج تو سائیکل ہے تو کل موٹر سائیکل ہونی چاہیے، تو کل جو ہے نا کار ہونی چاہیے، تو کل پرسوں اگلی اور ہونی چاہیے، پراڈو ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ تو پھر ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی ہاتھ پلہ مارنا پڑے گا نا۔ نیگیٹو کریں گے ہم، ہاں جی، تو ظاہر ہے وہ پھر یہی تو اگر دیانتداری سے کریں گے تو کوئی اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے بائک دی ہوئی ہے، میں جا رہا ہوں تو میں مطمئن ہوں۔ حالانکہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ مفتی صاحب ہوتا یہ کہ بڑی سیدھی سادی اگر بندہ تھوڑا سا سوچے مسالے ہیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے،
ایک باپ کی اولاد ہے، ایک والدہ ہے، ایک ہی بلڈ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی قسمت اپنی اپنی ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے اچھی پوسٹ پہ ہے، دوسرا مزدوری کر رہا ہے، حالانکہ سوچا جائے تو ایک ہی والد ہے نا، کیا خیال ہے؟ جی جی لیکن یہ اس اللہ پاک کی دین ہے، ایک بھائی کو اتنا اونچا مقام دے دیتا ہے، دوسرے اگر ایک جو کمزور ہے وہ یہ کہے کہ اس کو دیا ہے، میرا باپ بھی وہی ہے، مجھے کیوں نہیں دیا گیا، تو وہ بات آپ والی آ گئی کہ کیا اگر تو اس میں عقل شعور ہوا تو وہ کہے گا جی جو اللہ نے دیا ہے شکر الحمدللہ، اگر نہیں ہوگی تو پھر وہی آپ والی بات نیگیٹو کام کرے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ لاسٹ میں وہی آتا ہے کہ رزق میں اگر تنگی ہو رہی ہے تو وہ یہی وجوہات ہیں کہ ہم دوسروں کا حق کھاتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی میرے حالات یہ ہیں، یا دن بدن یہ ہو رہا ہے، میں تنگی میں جا رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کی جتنی بات بتائی ہے اس کا مختصر یہی ہے کہ جب آپ کسی کے رزق پہ نظر رکھیں گے تو یہ مسائل آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال رسول میں رشک اور حسد یہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ذکر کیا گیا، بے شک رشک کرنا جائز ہے ہاں، اور حسد کرنا گناہ ہے۔ گناہ ہے، بالکل جی رشک کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، آسائشیں دی ہیں، جی جی تو میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، اس کے اور برکتیں اس کو بھی عطا فرما، اور تو قادر مطلق ہے مجھے بھی دے سکتا ہے، کیا بات، کیا بات ہے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یار کسی طرح سے اس کا ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، ہاں، یہ حسد ہے، حسد ہے، اور یہ نیکی کو خشک آگ جس طرح خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے۔ حسد کہا جاتا یعنی ہم حسد کی وجہ سے اپنے نامہ مال کو تو خالی کر لیتے ہیں، خالی بلکہ سیاہ کر لیتے ہیں، ہے، سیاہ کر لیتے ہیں، حقیقت جی۔ تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں برکت، یعنی ایک سبب تو اس کا یہ ہے، دوسرا پھر وہی ہے وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہوس میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ جائز نجائز اور حلال حرام اس کی تمیز ہی نہیں رہی ہے۔ بالکل حقیقت ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھیں نا برکت اللہ نے دینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں بات نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ بھی حلال کماتا ہے، حلال پہ فوکس کر، کئی محکموں کے اندر جن کو ہم بڑا وہ سمجھتے ہیں نا جی یہ اس محکمے میں بڑی رشوت ہے، حرام ہے، فلانا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ پہ موجود ہیں، بالکل، اور بڑے بڑے مثالی ہیں، مثالی حقیقت جی۔ بات ہے، یہ تو ڈیپینڈ آپ پہ ہے نا۔ میں یوں سمجھتا ہوں، مطلب ہے یوں کہہ لیں کہ شاید ان اچھے لوگوں کی، بے شک وہ تھوڑے ہیں، انہی کی برکات سے ہم بھی شاید گناہگار بھی بچے ہوئے ہیں، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک ہاں نہیں جی۔ بات ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں بس ٹھیک ہے یار ہم نے جو ہے نا آسائشیں ڈھونڈنی ہے، فلانی ڈھونڈنی ہے، یہ اسباب دنیا ہے، مقصود دنیا نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، جی مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، رضا، اور اللہ کی رضا کس میں ہے؟ میں اگر یہاں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ ایک بندہ ٹھنڈے موسم میں، سخت سردی میں، دھند کو چیرتا ہوا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائے، سبحان، اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دے، نماز یہ پڑھے، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، لیکن ایک بھائی اس کا اس سے ناراض ہے اور وہ منہ موڑ کے جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے جا کے اس کو سلام کرے، اس نماز سے اس کا ثواب زیادہ ہے، کیا بات، یعنی اس کا اپنی جگہ پہ ہے، یہ تو فرض ہے نا، بالکل فرض ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ثواب اس کام کا ہے۔ ہم ادھر تو ہوتے نہیں ہیں، تو ادھر سکون تلاش کرتے ہیں، کسی کو سکون پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے اور خود سکون ڈھونڈتے ہیں۔ بے شک، اللہ فرماتا ہے میری مخلوق کو سکون پہنچاؤ، تمہیں میں پہنچا دوں گا۔ سبحان، کیا بات، ہاں اس میں یہ اب آ جائیں، کافی باتیں آپ نے بتائی کہ جو مسائل ہیں ان کا جواب مجھے اب یہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہم کریں جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، یہ جو لڑائیاں جھگڑے یا جو بھی یہ نظام چل رہا ہے، تو ان کے بارے میں بتائیں کہ اگر وہ کون سے ایسے اعمال ہیں یا اسلام کی روح سے ہم اگر وہ کریں تو یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ ہمارے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط برتیں، ٹھیک ہو گیا، حلال کھائیں، حلال کا، حلال پہنیں، حلال استعمال کریں،
نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ نبی دیکھیں نا، یہ تو کہیں سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے ایک جو ہے نا روزے روشن کی طرح یہاں ہے. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت پاکستان بن گیا تو ان سے کسی نے کہا تھا کہ جی ابھی ہم اس کا آئین اور قانون بنائیں، تو انہوں نے بڑا برجستہ جواب دیا تھا کہ اس کا آئین قانون تو 14 صدیاں پہلے بنا ہوا ہے. بے شک بے شک. جی اس لیے بڑا شارٹ سا جواب ہے اس کا کہ اسوہ رسول سامنے ہے، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر لے، سارے مسائل کا حل تو اس کے اندر ہے. کیا بات. یعنی ہم سارے بحیثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں. جب اتباع رسول ہو جائے گا تو سارے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اندر ہی سارا کچھ حل ہے، سارا کچھ فلاح ہے. فلاح. اور پھر آپ نے تو اس معاشرے کو درست کر دیا ہے کہ جو آج تک تاریخ کا رائٹر جسے زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے، بے شک بے شک. آج تک بھی جب رائٹر تاریخ لکھتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ زمانہ جاہلیت. اب جو سیمپل بن گیا جہالت کا، جی بے راہ روی کا، بے شک. ٹھیک ہے، اس زمانے کو، اس دور کو، اس معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں ایسا بنا دیا ہے کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے اب ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنا خون دینے لگے. کیا بات. تو یہ تجربہ شدہ ہے. وجار الجنب کس کو کہا ہے؟ وہ جو پہلو کا ساتھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن تو اس کے بھی حقوق بیان کرتا ہے. بے شک. تو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے پورے کوئی نہیں کرنے. تو پہلی سب سے بات یہ ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر یہ حقوق کا انٹری ہونی چاہیے. پھر لوگوں کو ترغیب دی جانی چاہیے کہ بھائی یہ حقوق ہے، یہ مسٹ ہے، یہ کرنے ہیں، ہر حال میں کرنے ہیں. اور اس کے بعد جب ترغیب سے یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ، وہ اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل دیکھنے میں بڑا آ رہا ہے عدم برداشت. ہاں جی. کہ کیا وجوہات ہیں اور اس میں ہم کیا اہم رول ادا کر سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیں جی، عدم برداشت بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ ہوس کے نتیجے میں دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کسی کی بات نہ قبول کرنا، نہ سہنا، یہی عدم برداشت ہے. جی جی. تو پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے. اور صبر کی تلقین اللہ رب العالمین نے کہاں کی، اور اس کی میں جو اگر شارٹ عرض کروں تو مین وجہ یہ ہے کہ نماز سے دوری ہے. مین چیز عدم برداشت کا سب سے بڑا سبب نماز سے دوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. بے شک. کہ مدد طلب کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. اب نماز کیا کرتی ہے؟ اور ادھر دوسری بات، بندے کو غصہ آتا ہے تب بھی برداشت نہیں نہ کرتا. جی جی بالکل بالکل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ چونکہ جہنم کی آگ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج بھی آپ نے بتایا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر پھر بھی کام نہ چلے تو آپ وضو کریں، ٹھیک ہے، اگر پھر بھی کام نہ چلے تو غسل کریں، کیونکہ اس آگ کو بجھانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ہم مکان کی لگی آگ کو تو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے فائر بریگیڈ بنواتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے اندر لگی ہوئی آگ ہے اس کو کون بجھائے گا؟ اس کا بھی تو کوئی بندوبست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے. اور حل کیا ہے اس کا؟ اس کا حل ہے نماز. اور نماز کیا ہے؟ جس وقت آپ وضو کریں گے وہ مقاصد حاصل ہوں گے. نماز آپ کو صبر کا درس دے گی، نماز آپ کو برابری کا درس دے گی، نماز دوسرے کو قبول کرنے کا درس دے گی،
آج المیہ یہ ہے کہ ہم سارے امام بننے کی کوشش کرتے ہیں، مقتدی بننے کا جذبہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، حقیقت بات۔ یعنی ہم اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن ذکر کرتا ہے نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ہمارے قریب میں ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھاں تی دھوندے، فجری اوگن ہار کے لاون تے ہر تھی نیویں ہوندے۔ شیخ سعدی نے کہا دلا گر توازو کنی اختیار، شواد خلق کے دنیا ترا دوست دار۔ ہم رویے سخت رکھتے ہیں غیر ضروری طور پر۔ جی بالکل۔ ایک ہے شرعی، یعنی کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھنا، یعنی وہ چونکہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ باقی معاملات کے اندر جو ذاتی پرسنل میٹر ہیں اس کے اندر کوشش ہم یہ کرتے ہیں، رویے سخت رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا دوست کوئی نہیں ہے۔ شیخ سعدی بتا رہے ہیں دلا گر توازو کنی اختیار، اگر آپ عاجزی اختیار کریں گے تو ہر بندہ دوست ہوگا۔ تو اس میں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اسوہ رسول سے روشنی لیں، اور بچوں کو خاص طور پر اس میں والدین کا بھی کردار ہے، کیونکہ ساتھ آپ نے بات کی کہ ہم اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس میں سب سے پہلا والدین، بچے جو ان سے لیتے ہیں وہی آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ بے شک۔ اس کے اگلا سٹیپ ہے اس کے جو ہے نا اساتذہ، اس کا مکتب جہاں سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں بھی عدم برداشت پایا جاتا ہے۔ بالکل۔ وہ جو کچھ لے رہا ہے اسی پہ اس کا جو ہے نا ذہنی گروتھ ہو رہی ہے، وہی عادات وہی چیزیں اپنا رہا ہے۔ تو پھر بڑا ہو کے ہم اس سے یہ توقع کریں کہ یہ برداشت والا بنے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کو گھر کے اندر، اور وہ گھر کے اندر کیا ہوگا جب وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھے گا کہ وہ یہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر اس کو بھی اسی طرح سے اس کی تربیت اسی انداز پہ ہو، آلریڈی وہ انہی کے نقشے قدم انہی کے نقشے قدم پہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا سکول ہے، ادارہ ہے، کوئی بھی تعلیمی ادارہ کوئی بھی ہو، بے شک، ٹھیک ہے جی، سکول ہو، مدرسہ ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیا دے رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کا نصاب تعلیم کیا ہے۔ جی بالکل۔ یعنی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو جب اس طرح سے ہم اس کو اوپر لائیں گے تو امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ پھر وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بنے گا، اور یہ اپنے آپ کو مرڈر نہیں کرے گا، کسی کو مرڈر نہیں کرے گا، اس طرح کی بات کے اوپر کسی کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی فتوے نہیں ٹھونس دے گا۔ یہ سارے عدم برداشت کے ہی نتائج ہیں۔ اس وقت معاشرے میں کہ ہیجان کی کیفیت ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کچھ تھوڑا سے اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں نا، وہ جتنی ہم باتیں ڈسکس کر چکے ہیں نا، یعنی یوں کہہ لیں کہ انہی کے اندر سارا کچھ موجود ہے۔ جس وقت ہم اسوہ رسول اپنائیں گے، جی بالکل، ایجانی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جس وقت بندے کو نا سمجھ نہ آئے۔ جی بالکل۔ آج میں چونکہ فتویٰ وغیرہ بھی لکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ بندہ، اس کی چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں یہ خانگی معاملات میں سے، کہ ایک لمحہ پہلے یا چند منٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے، دونوں وہ اس قدر اس نہج پہ ہیں، میں تو یہ کر دوں گا، وہ کہتی ہے تو مجھے جو مرضی ہے کر لے، اس طرح سے جب وہ لفظ طلاق نکل جاتا ہے تو اس کا بھی سارا پارا پاؤں میں گٹوں میں آ جاتا ہے، اور اس کا بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ فون کرتے ہیں یا آتے ہیں، او جی میں بڑے غصے میں تھا۔ تو میں نے کہا بھئی تمہیں کس نے کہا کہ اتنے غصے میں تم ہو جاؤ؟ پہلی بات تو یہ ہے نا، ہاں بات چیت کرنی ہے نا۔ جی بالکل، تو وہ اچھے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو نا ہجان، یہ وہ کیفیت ہے کہ جب بندہ غصے کا اینڈ ہوتا ہے نا، ہاں بالکل بالکل بالکل، یعنی جس وقت یوں کہہ لیں کہ دماغ موف ہو رہا ہے،
غصے کی وجہ سے پاگل پن آ رہا ہے اس میں، پاگل پن ٹھیک ہے جی، تو اس کیفیت کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ پہلے نوک جھوک ہوگی، پھر وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا، یعنی یوں کہہ لیں اگر کہ پہلے پھنسی بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھوڑا بنتا، پھر وہ ٹھیک ہے جی، پھٹتا ہے، تو وہ پھٹتا ہے۔ تو اگر پھنسی کا ہی علاج ہو جائے تو پھر پھوڑا بھی نہیں بنتا جی بالکل، اور جسم بھی متاثر نہیں ہوتا۔ تو اس میں ضرورت بات آخر وہی آ جائے گی کہ اسوہ رسول ہے، ہمارے اسلاف موجود ہیں۔ جس طرح وہ کسی نے پوچھا بندہ، اپنے کسی بندے نے کہ جی آپ مجھے دے دیں جو ہے نا وہ وظائف کے اعتبار سے نا، کہ مجھے اسم اعظم دے دیں ٹھیک ہے، کسی بزرگ سے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بازار میں جاؤ، اس طرح سے وہ مفہوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بندے کو دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہا ہے اور اس نے کچھ چیز اٹھائی ہوئی ہے، تو ایک بندہ یونیفارم والا آیا، اس نے اس کو مارا بھی، وہ چیزیں بھی چھین لیں، وہ اس طرح کا کیا۔ تو وہ گیا جا کے بزرگوں کے پاس، کہتا ہے جی ہاں جی کیا دیکھا آپ نے؟ آخر جی میں نے تو یہ دیکھا ہے۔ تو پھر فیل کیا کیا ہے؟ آخر جی وہ تو بڑے زیادتی کیا اس بندے نے، اس بزرگ کے ساتھ کوئی قصور نہیں تھا اس کا۔ تو انہوں نے کہا وہ میرے استاد تھے، تو انہوں نے مجھے اسم اعظم دیا تھا، ٹھیک ہے جی، جو اتنی ظلم کو بھی برداشت کر کے اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، صحیح ہے جی، حقیقت، ہاں۔ تو وہ معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم تو باپ بیٹے کی بات برداشت نہیں کرتا، بیٹا باپ کی نہیں برداشت کرتا، بھائی بھائی کی نہیں برداشت کرتا، میاں بیوی کی آپس میں بات برداشت نہیں ہوتی، اور نتائج اس کے بڑے بھیانک نکلتے ہیں۔ تو اسوہ رسول سے روشنی لینا یہ ضروری ہے۔ آخر پہ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں دو لفظوں میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ایمان کو بچانا ٹھیک ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس میں بچت کافی حد تک تب ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسی بات کو تحقیق کیے بغیر اس کو فالو کر لیں گے یا اس کو ذہن میں جگہ دے دیں گے۔ کوئی بھی بات ہو تو اس کو پہلے تحقیق کر لیں اور کسی اتھینٹک بندے سے رہنمائی لے لیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر یعنی وہ جو ساری چیزوں کا حل نکل آئے گا کہ یہ جتنی خرابیاں ہیں، تو جب اسوہ رسول سے روشنی لی جائے گی اور انشاءاللہ پھر امید کی جاتی ہے ان چیزوں پہ عمل کر لیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے تو بہتر ہو جو جائے گا، زندگی ہے، خانگی معاملات بھی درست ہوں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیں نا، بڑی بندہ گھر سے آفس جا رہا ہو تو وہ لڑ بھیڑ کے جائے تو آفس میں اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر گھر سے سکون کے ساتھ جائے گا، خوش ہو کے جائے گا، تو اس کا جا کے رویہ اپنے سٹاف کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا ہوگا، پورا دن ایک اچھا گزرے گا، معاملات اچھے طریقے سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے خانگی معاملات کو درست کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، جو ایک ہمارا سیٹ اپ ہے، اپنی سلطنت ہے، جو اپنی فیملی جو ہے، فیملی کی جو مطلب ہے، سب سے جو پہلا سیٹ اپ ہے ہمارا، پہلی سلطنت ہے جس کے ہم سربراہ ہیں، سربراہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، اس کو بہتر کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس سے جب سکون حاصل کر کے پرسکون ہو کے بندہ معاشرے میں جائے گا، وہ دکانداری کرے، مزدوری کرے، وہ ٹیچر ہو، وہ استاد ہو، جو بھی کام کرے، جج ہو، وکیل ہو، پولیس افسر ہو، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر اس کے نتائج معاشرے کو وہ اسی طرح سے ڈیلیور کرے گا۔ مفتی صاحب باتیں آپ اتنی اچھی کر رہے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ مزید پروگرام کا جو ٹائم ہے نا اس میں اضافہ کیا جائے، لیکن تھوڑا ٹائم کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ تو آپ سے جو بھی آج باتیں ہوئی یا جو بھی آپ نے بتائی، یقین کریں ان میں سے کافی ساری باتیں ایسی ہوئی کہ جن کا مجھے نالج نہیں تھا، اور میں اسی حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں
ان کو بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوگی جن کا پتہ نہیں ہوگا، اور آپ کے آنے کی وجہ سے ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. تو مزید انشاءاللہ آپ سے کو گائے بگائے میں زحمت دیتا رہوں گا، بلاتا رہوں گا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جناب. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ تعالی اگر میرے ادھر آنے سے میری قوم کو، میرے جوانوں کو، میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو مجھے آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، میں خوشی محسوس کروں گا، کیونکہ میرا تو شعبہ یہ ہے جی بالکل کہ فلاح انسانیت ہو بے شک. اور دینی بنیادوں پہ معاشرہ ہمارا ڈیولپ ہو. جی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اور خاص طور پر جو اس کی پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، آپ اور آپ کی ٹیم جی ARP نیوز، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دن دوگنی رات چوگنی سب کو ترقی دے، اور آپ کی اس کاوش پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین. تھینک یو.